بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. First of all, I am very thankful to all of you, especially the organizers at Muhammad Ali Jinnah University, Madam Maryam and Professor Dr. Zubair, for giving me this opportunity to talk about this health, mental health, technology, global, local situation in Pakistan. I think it's better to talk in Urdu as well so that people can understand. یعنی ہم بات کریں گے صحت پہ، ذہنی صحت پہ، ٹیکنالوجی پہ، اور عالمی اور مقامی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے 1796 سے جو جتنی تبدیلی آ گئی ہے، 200 سال میں جو تبدیلی آئی ہے انسان کی جب وجود میں آیا تھا، اتنی تبدیلی اس میں نہیں آئی جتنی یہ 200 سال میں آئی ہے، جس میں خاص طور پر یہ ویکسین جب بنا 1796 میں، میڈیکل ڈیوائس بنی. اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں کہ اسپرین جو ہے 1897 میں بنا، پھر پینسلین 1929 میں، کاربامازپین جو نفسیات کی پہلی دوائیں آئی 1950 میں آئی ہے. لیکن ہماری نفسیات کی جو گولیاں دوائیاں ہیں اس کا بہت کم عرصے میں تبدیلی آ گئی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب صحت ہے کیا، صحت جب عالمی ادارہ صحت نے صحت کو ڈیفائن کیا کہ یہ صحت محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ یہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام ہے. اب جسمانی کے تو انداز پتہ ہے یارڈ سٹک کیا ہیں کہ اناٹمی، فزیولوجی، بائیو کیمسٹری، یعنی جسامت، اس کی کارکردگی اور کیمسٹری ٹھیک ہو. سوشل کا مطلب ہے انسان اپنے گھر میں، محلے میں اور ملک میں، ادارے میں فٹ ہو. اور جو ذہنی صحت ہے اس کے ABC ہے. اے سے مطلب ہوتا ہے ایفیکٹ، اس کا مطلب ہے ایموشن، جذبات. بی کا مطلب ہوتا ہے رویہ، اور سی سے ہوتا ہے کوگنیشن، فہم. اگر ہم جب WHO کو یہ کہا گیا کہ آپ ذہنی صحت کو ڈیفائن کرو تو وہ کافی عرصہ لگانے کے بعد بھی نہیں کر پایا، اور ایک نتیجے پہ پہنچے جس کا مینٹل ہیلتھ از براڈر دین لیک آف مینٹل ہیلتھ، یعنی ذہنی صحت ذہنی بیماری کی عدم موجودگی سے کہیں بڑھ کر ہے. کیا بڑھ کر ہے؟ اس سلسلے میں ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے بڑے جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی ہے، جس کی میں پہلے انگریزی بولوں گا کہ اٹ از اے اسٹیٹ ان وچ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ریئلائزز ہز اور ہر پوٹینشیل، can cope with daily stresses, can work fruitfully and productively, and is able to contribute to his or her community and country. یعنی ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہو، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، ثمرمند اور مفید کام کرے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. اب اس کسوٹی پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ہم میں سے ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہے. لندن میں، UK میں جب یہ اسٹڈی کی گئی تو 2017 میں، تو 13% لوگوں نے کہا کہ ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، خوش ہیں، قناعت پسند ہیں. باقیوں نے کہا صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، زندگی یوں تمام ہو جاتی ہے. اب صحت کے 8 پہلو ہیں، 8 زاویے ہیں، جس میں ایموشنل ہیلتھ، فائنینشیل، سوشل، اسپریچول، آکیوپیشنل، فزیکل، انٹلیکچول، انوائرمنٹل. میں خاص طور پر بات کروں گا کہ اسپریچول ہیلتھ اگر ہم لوگوں میں اچھی آ جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم جو ہے خاص طور پر ہمارے پولیٹیشین کو پتہ چلے کہ دینے میں مزہ ہے، مہمان کی خدمت میں مزہ ہے، نہ کہ خود کھانے میں مزہ ہے. لیکن ان لوگوں کو چنا کس نے؟ ہم لوگوں نے چنا. انٹلیکچول ہیلتھ ہماری کمزور ہے، یعنی ایبلٹی ٹو تھنک کلیئرلی اینڈ میک رسپانسبل ڈیسیجن. یعنی آپ نے ذمہ دارانہ قسم کے فیصلے کرنے، ایسے لوگوں کو سربراہ نہیں چننا جو ظلم کرے، کیونکہ دنیا میں اتنی مصیبتیں قدرتی آفات سے نہیں آئیں جتنے لوگ جو ہے انسانوں نے مارے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ کتنے لوگ عراق میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں اتنے لوگ مرے کہ وہ قدرتی آفات سے اتنے لوگ نہیں مرے. اور ایسے لوگوں کو ہم نے کیوں چنا کہ ایسے فیصلے کیے سربراہ؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسپانسبل رہیں. اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ بیمار نہیں ہونا چاہیے، اب کہتے ہیں کہ نہیں، صحت کی معراج پہ جانا چاہیے. اور ایک طرف اٹل نقصان ورسٹ ہیلتھ ہے، دوسری طرف ورس ہے، دوسرا بیڈ ہے، اور صحت کی طرف فیئر ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے. یعنی صحت کی معراج کیا ہے
کہ پہلے کہتے تھے کہ بچہ فیل نہیں ہو، اگر فیل نہیں ہو کہ 33 نمبر لے لیے تو کیا تیر مارا، اس کو 90%، 80% نمبر لے گا تو ہم کہیں گے اچھا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بہترین صحت، یعنی صحت کی معراج تک جانے کی کوشش کریں. اب دیکھیں کہ ذہنی صحت پہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں تو دنیا میں 19 ایسی چیزیں ہیں جس سے بہت زیادہ زندگی مرتے ہیں لوگ، جس میں اگر بلڈ پریشر، تمباکو کا استعمال اور ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جسمانی مشقت نہیں کرتے، غلط جو ہے جنسی بے راہروی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان سب کو ہم روک سکتے ہیں. اگر ہم نے ذہنی صحت پہ پیسے لگائے، لوگوں کے انویسٹ کیا، تو اس سے بہت سارا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، لوگ اب کام کو انجوائے کریں گے، کام کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو ملک کی ترقی ہوگی. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سسٹینیبل گول جو دنیا میں رکھے گئے ہیں 17، اس میں زیادہ تر ہماری رویوں سے، سوچ سے اس کا تعلق ہے کہ غربت ختم ہونا چاہیے، بھوکا کوئی نہیں رہنا چاہیے، پانی صاف ہونا چاہیے، کوالٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے اگر ہم ذہنی صحت پہ انویسٹ کریں گے تو ان کو اچیو کر سکتے ہیں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی سوشو اکنامی کمزور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ 28% جو اکانومی ہے وہ ذہنی بیماریوں سے متعلق ہے. تو اگر ان کو ٹھیک کیا جائے اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں ان کو ٹھیک مزید اجاگر کیا جائے تو یہ لاس ختم ہوگا اور ملک ترقی کرے گا. اب لیکن بدقسمتی سے WHO کی سائٹ پہ پاکستان کی یہ اگر دیکھا جائے، اس میں جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں نفسیات یا اعصاب یا سائیکیٹری سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ یہ انویسٹ کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام نے خود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ موبائل فون اور اس کے استعمال سے اگر دیکھا جائے تو انسان ٹیکنو اسپیشیز ہو گیا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ موبائل دیکھتے دیکھتے شاید ہم جو ہے جھکے ہوئے پیدا ہوں. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 2020 میں 60 سیکنڈ میں، یعنی 1 منٹ میں لوگ انٹرنیٹ پہ کتنے بیٹھے تھے، یوٹیوب پہ کتنے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو ساری رات اس پہ گزرتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ رات کو سوتے نہیں ہیں بچے. اب یہ اس کو دیکھیں، اگر کہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں اور یہ چپس کھا رہے ہوں جو ہمارے غذا متوازن غذا نہیں ہے تو موٹاپا ہوگا تو بلڈ پریشر، شوگر اور دماغ کی شریانیں پھٹیں گی اور فالج ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایڈکشن، پیتھولوجیکل انٹرنیٹ یوز اور انٹرنیٹ ڈپینڈنس بھی ہو گئی ہے، عادت بھی بنا دی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، پبلک مینٹل ہیلتھ کو اگر دیکھا جائے تو یہ انٹر لنک ہے کہ گھر کی ہے صحت، ذہنی صحت، کمیونٹی کی صحت، اور اسی طرح سے جو ہے فیتھ انسٹیٹیوشن اور ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ ایجنسی، یہ سب مل کے ہی ہم، اور امپلائمنٹ، کریکشن، یہ سب جو ہے ہم مل کے ہی صحت کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں. اب میں نئی بات کرنے والا ہوں کہ اب سارا شفٹ ہو رہا ہے، صحت چینج ہو رہا ہے. صحت کیسے ہوگا؟ کہ 4 پی پہ ہوگا، پی، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا پریڈکٹیو میڈیسن سے اندازہ ہوگا کہ اس بچے کو آگے چل کر دل کی بیماری ہونی ہے، دماغ کی ہونی ہے، شوگر ہونا ہے، بلڈ پریشر ہونا ہے. اس کو ہم کہیں گے پریڈکٹیو میڈیسن. اس کے بعد میں پریمپٹیو میڈیسن یا پریونٹیو میڈیسن، کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ آگے چل کر جس کے لیے یہ رجحان ہے اس میں اس کو روکا جائے، وہ کریں گے. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بلا وجہ جو ہے یہ جو ہماری ویکسینیشن ہے اس میں بہت سارے ڈوز بچ جائیں گے. اور پرسنلائز میڈیسن سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے پہ ہر ایک چیز فٹ نہیں رہے گی. کسی کو پینسلین فٹ ہے تو دوسرے پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم اس کا جینیٹک انالیسس ہوگا جس سے اندازہ ہوگا فارماکو جینومک سے کہ اس بندے کو یہ دوائی موافق ہے بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، درد کے لیے، نفسیات کے لیے، اور یہ خراب ہے. اور پھر اس کے علاوہ خاص طور پر پارٹیسپیٹری میڈیسن کا دور آنے والا ہے. اب تک معالج فیصلہ کرتا تھا کہ میں نے آپ کو یہ لکھا ہے آپریشن، اب فیصلہ کرے گا 4 لوگ فیصلہ کریں گے. معالج کہ آپ کو گردے میں پتھری ہے، آپ آپریشن سے کرائیں گے، لیزر سے کرائیں گے، پانی پئیں گے، دوائی سے کریں گے. اور ساتھ میں سفرر جس کو مریض ہے، اور ساتھ میں اس کی کیئر گیور، یعنی مثال کے طور پر اگر اس کی شوہر ہے تو وہ بیوی کو ماسٹیکٹمی کرنے دے یا نہ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس کمپنی، وہ انشورنس کمپنی کہے گی کہ یہ اس کو ڈپریشن ہے لیکن TMS مہنگا ہے، یہ علاج نہیں کرائیں گے.
تو لہٰذا 4 لوگ فیصلہ کریں گے آئندہ، معالج، مریض، اس کے رکھوا والے، گھر والے، کیئر گیور اور انشورنس کمپنی یہ فیصلہ کریں گی کہ اس کو کون سا علاج بہتر رہے گا۔ اب ساری جو ہے وہ فوکس ہو رہی ہے ویل بینگ پہ۔ پہلے ہوتا تھا کہ بیمار نہ ہو، اب کہتے ہیں کوالٹی آف لائف ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایکویٹی کو، ڈسپیرٹی کو، کہ دیہات میں کچھ بھی نہیں ہے، ملیریا ٹائیفائڈ کی دوائیاں ہیں، تو اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں ٹیکنالوجی میں۔ ماڈرن ہیلتھ کیئر یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے ٹیکنالوجی بڑی استعمال ہوگی، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اب ایپس بنے جو بتائیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے، آپ کا شوگر کیسا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اگر دیکھا جائے کہ طبیبان بے سرحد یعنی میڈیسن سین فرنٹیئر، یہ وہاں سے بیٹھ کے مختلف جگہوں میں، افغانستان، کشمیر اور اس میں جیسے تھر میں ہم مریض دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہاں رہتے ہوئے ہم افغانستان میں سائیکیٹری کا، ٹیلی میڈیسن کا یا ٹیلی سائیکیٹری کا، ٹیلی مینٹل ہیلتھ پہ ہم کام شروع کریں۔ اور اب مزید جدت آ رہی ہے، ریجنریٹو میڈیسن بہت ٹاپ پہ ہوگی، جینیٹک نینو ٹیکنالوجی بہت عروج پہ ہوگی۔ میں اس میں خود بھی کام کر رہا ہوں ایک کراچی یونیورسٹی HJ کے ساتھ، پروفیسر رضا صاحب کے ساتھ، کہ ہم کس طریقے سے 1 گھنٹے میں ڈپریشن ٹھیک کریں۔ اور پھر انٹرونشن کارڈیالوجی، ریڈیالوجی کا اور کارڈیالوجی کا بڑا روبوٹک انٹرونشن، بایو میکاٹرونک انجینئرنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ میرا اپنا خیال ہے، اور میں نے اس پہ کام بھی کیا ہے تھوڑا۔ یہ نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ہی 100 گنا کم دوائی استعمال ہوگی مریض پہ، یعنی جو ایک دوائی ایک مریض کے لیے تھی اب 100 لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اور اس کو دیکھا جائے کہ ایسے اب ٹیسٹ ہوگا کہ اس کے اندر ایک کیمرہ اندر فٹ ہوگا اور سارا کچھ دے گا کہ بلڈ کی پکچر کیا ہے، اس کے خون کی رفتار کیا ہے، سفید اور سرخ جسیمیں کیسے ہیں، خلیے کیسے ہیں، اور یہ بھی ہے بتائے گا کہ اس بندے کو اس دوائی کون سی فٹ آئے گی اس کے اوپر۔ اور میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سائیکیٹری میں یورپ میں 50-60% لوگ دوائیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے فیملی سسٹم ہے اور وہ ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ایک مریض کا یہاں جو کہہ رہا تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں گا، میں نے کہا نہیں، آپ کی میں لعاب بھیجتا ہوں۔ اس کے پیسے والا تھا، اس کا لعاب ہم نے بھیجا، اور لعاب بھیج کے یہ اگر آپ دیکھیں اس کا کوڈ ہے، اس کے بعد میں یہ فگر آئی کہ اس بندے پہ یہ نفسیاتی دوائی موافق ہے، یہ ریڈ والی موافق نہیں ہے، اور یہ جو دوسری دوائیاں ہیں وہ اس کو درمیانی ہیں، اور یہ سب سے اچھی ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ روبوٹک اسسٹنٹ آئیں گے، کیونکہ بوڑھے لوگ بہت ہو جائیں گے تو ہمارے ہاسپٹل میں سٹاف کم ہوگا، اس کے لیے اسسٹنٹ جو ہے وہ روبوٹک ہوں گے۔ یہ فیوچر کا سرجن ایسا ہوگا کہ وہ یوں نظر آئے گا، اور وہ ورچوئل جو ہے سولجر کی طرح ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا، اب ایکس رے نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ ہی پتہ چلے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اور ٹوٹل انٹیگریشن آف سرجیکل کیئر کے ایک ہی بندہ ہر طرف سے کنٹرول کر رہا ہوگا کہ اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، ایک سینٹر میں بیٹھ کے وہ کئی سینٹر کو کنٹرول کرے گا۔ اب یہ آپریشن روم، اب یہ تھا کہ ہم مریض کو بھیجتے ہیں ریڈیالوجی، واپس بھیجتا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، وہیں پہ اس کا علاج ہوگا کہ پتھری نکال دی گئی یا ہارٹ کا پرابلم ہٹا دیا گیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے۔ پاکستان میں نے دیکھا ہمارا کہ کیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ عوام زیادہ ہے وہاں پہ وسائل کم ہیں، مسائل جہاں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جہاں 50% عوام ہے وہاں 2% بجٹ رکھا گیا، اور جہاں 80% عوام ہے، جو 10% عوام ہے اس کے لیے 80% بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو غربت کے حساب سے دیکھیں نا کہ گاڑی میں چھتوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، کس طریقے سے چلتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اب جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں ٹریڈیشنل میڈیسن سے ہٹ کر، پہلے مریض آتا تھا ڈاکٹر کے پاس، اب ڈاکٹر پہنچے گا مریض کے گھر پہ، جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، جہاں پہ رہ رہا ہے، جس اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹیکنالوجی گھر کے ڈور تک پہنچے گی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جناح ہاسپٹل میں یہ بنایا، دیکھا کہ ہم نے جناح ہاسپٹل مختلف جگہوں میں سندھ میں ٹیلی سائیکیٹری کا سسٹم کیا۔ یہ ایک مریض وہاں پہ ملا
جو کہ دم تعویذ کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ دماغ میں اس کا ٹیومر ہے، اور وہ علاج کیا اور بہتر ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے ایک ایڈیٹور لکھا ہے JPMA میں کہ ٹیلی مینٹل اینڈ بیہیویورل ہیلتھ امپلیکیشن ان گلوکل کانٹیکس۔ اچھا، گلوکل کہتے ہیں گلوبل اور لوکل کا مکسچر ہے۔ اے ہوپ ٹو میٹ دا نیڈ آف دی انڈر سروڈ، یہ میں نے لکھا تھا کافی عرصے پہلے۔ اب اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں 100 کے قریب مریض ایسے ہیں پولیو کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پورا ملک بدنام ہے۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 28 ڈگری پہ یہ تقسیم ہو رہی تھی، 8 ڈگری سے اوپر جانی چاہیے۔ اگر ہم نے ان ڈرون ٹیکنالوجی کے تحت اس کو کنٹرول کیا کہ جب بھی 5-6 ڈگری پہ ہو جائے اس کو بتایا جائے کہ اب آپ خیال رکھو، اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے، تو ہم یہ مصیبت سے بچ جائیں گے۔ پوری دنیا میں یہ 100 لوگوں کی وجہ سے پورا ملک بدنام ہے، پوری مشینری ہلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں وہ صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اور اب میں یہ بات کروں گا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کو اس کو استعمال کیا جائے، جیسے تھر میں ہیں تو تھر میں ڈاکٹر جانے کے بجائے ڈرون جائے، اس کیمرے کا سے دیکھے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، پانی کم ہے، اور اس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے کہ ویکسینیشن ہو جب تو، یا جو پولیو کی ویکسین ہو تو اس کو دیکھے، مانیٹر کرے اسے۔ اور میں اس سلسلے میں ڈرون پاکستان کے ادھر گیا، اور یہ اگر آپ دیکھیں میں کھڑا ہوں، پاکستان نے ڈرون بنائے ہیں، وہ 16 کلومیٹر کے احاطے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اس کی گاڑی کے ٹائر کا میں میڈن کون ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ کی جوتے کے سائز بھی پتہ چلتا ہے اسے۔ تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عرض ہے کہ پاکستان میں یہ میرے دوست ہیں پروفیسر طارق، اور انہوں نے روبوٹک سرجری جناح ہاسپٹل میں شروع کی ہے، اس سے سرجری ہوتی ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو چائنیز ورژن ہے کہ if one can do it you can do it, if some can do it you can do it better, if none can do it you must do it۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ if one can do it let him do it, if some can do it no need to do it, if none can do it how can you do it۔ نہیں، یہ چینج کرنا پڑے گا کہ if you think you are beaten you are, if you think you are the winner you are۔ اور وہ ہم کیسے کریں گے؟ پیشنٹ، فیملی، امپلائر، سوسائٹی مل کے کریں گے، اور اس کے لیے فائنانس چاہیے، ریسرچ چاہیے، ایڈوکیسی چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے، یہ اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اب میں آخری یہ سلائڈ یہ بتاتا ہوں کہ بغیر دوائیوں کے ہم اپنی ذہنی صحت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر میں اپنی سوچ، جذبات اور رویے پہ قابو کروں۔ طہور، آدھا ایمان تو پاکی پہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، ورزش کریں، عبادت کریں، نشے سے دور رہیں، اور موبائل، کمپیوٹر کا درمیانہ مناسب استعمال کریں، اور کلیکٹیولی اجتماعی طور پر حقوق العباد، باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، تو بہت مسئلے حل ہوں گے۔ خاص طور پر میں فوڈ کی بات کروں گا کہ کچھ غذائیں ہیں جو دل کے حساب سے ٹھیک ہیں، کچھ دماغ کے حساب سے ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے کہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے 35% رول جو ہے ذہنی صحت کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اگر صحت مند ہوگا، دماغ صحت مند ہوگا، تو خوشحالی ہوگی، اور ہمیں مل کر بغیر ذہنی صحت کے صحت ادھوری ہے۔ اب یہ آخری میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پیسے لگائیں ذہنی صحت پہ، سب سے پہلے ارادہ، نیت کریں کہ ہم نے کرنا، اٹینشن، ٹائم دیں، انرجی دیں، ریسورس دیں، ایڈوکیسی کریں۔ جیسے ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے یونس خان صاحب کو زحمت دی کہ آپ جو کراچی میں زوم ایک پروگرام کیا کہ جو لوگ خوشی کی تلاش میں آتے ہیں ان کی ذہنی صحت کو کیسے اجاگر کیا جائے، تو اس پہ کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ ہم اچھائی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، تو ہم کئی بیماریوں کو روک سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ لیٹس جوائن ہینڈ ٹو پروموٹ ہیلتھ، prevent, detect, treat and defeat diseases at all level and by all means. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you so much.